اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یقیناً میں بری ہوں، بیزار ہوں، علیحدہ ہوں ان سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا، راہ سجھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں، اپنے پیچھے۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی جناب ہی میں رجوع کیے رہیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا، عیش دے دیا، آرام دے دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا تھا۔ حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، تو جب ان کے پاس آیا حق اور واضح کھول کر سنا دینے والا رسول، ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وإنا بہ کافرون، اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر۔ رجل عظیم، رجل کی صفت آخر میں آئی ہے، قریتین درمیان میں آگے آئے، من علی رجل عظیم من القریتین، ترتیب یہ ہوگی، لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے تو اس کا صوتی آہنگ ہے، اس کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں، دو شہر ہیں، یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوین سٹیز تھیں، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے، تو طائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابط تھے۔ مکے کے سرداروں کی وہاں پر جو ہے وہ جائیدادیں بھی تھیں، باغات تھے، ولید مغیرہ کے تھے، ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے، اس کے باغ تھے، جائیدادیں تھیں، تو یہ لوگ جو ہے بالکل، تو یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں، تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمت ربك، اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ وہی جو ہے رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے مابین ان کی معیشت، ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے، بعض کو پیدائشی طور پر اپنے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی ہے، وہ مرفع الحال ہیں، بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں۔ درجات ہم نے درجے اس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بلند کر دیا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو اپنے خدمتگار بنائے۔ اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا؟ اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور، جب ظاہر بات ہے یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے، تبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں، اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تبدل کا چل رہا ہے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، باقی رہ گئی آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقیناً کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ جو سورہ یونس میں ہم پڑھ آئے ہیں وہ آیت کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، وہی الفاظ یہاں ہیں۔ یہ رحمت ہے تیرے رب کی، یہ قرآن یہ کہیں بہتر ہے اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے، سب کے سبھی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، ایک ٹیک لگا کر، اور نہ صرف چاندی کے زخرفاً سونے کے بنا دیتا۔ یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے؟ یہ حدیث نبوی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و مافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔
اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے. وہ یہ سب کچھ بھی ان کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہی ہوتا نا. اور کیا ہوتا؟ محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا، وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا، وہ یہی کا رہ جانا تھا. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقوی کے لیے ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے، آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، نقیض له شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فهو له قرین، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. وانہم لیصدونہم عن السبیل، اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی، ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، کاروبار جم رہا ہے، ایک کے بجائے دو کے بعد 3 فیکٹریاں بل ہم نے بنا لیے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. حتیٰ اذا جانا قال، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال، اس وقت وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ اپنے مسکرین سے، اس شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ کیا آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اندھوں کی؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کی کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. فإما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون، تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، ہم آپ کو قبض کر لیں، آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں، لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے. اور نرینک الذی وعدناہم، یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا. فإنا علیہم مقتدرون، ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے، چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فیصلہ کن، اور چاہے آپ کے بعد. فاستمسک بالذی اوحی الیک، اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو؟ اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن. یہی لفظ پھر حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہو گیا. فاستمسک بالذی اوحی الیک، مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک ولقومک، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کا وظیفہ ہے، آپ پڑھتے رہیے اس کو. ولقومک، اور آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسألون، اور ان قریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، سب سے ہوگی. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اور آپ پوچھ لیجئے ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر. بہرحال عالم ارواح میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی، معراج میں ہوئی ہے، آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم میں. تو ان سے آپ پوچھ لیجئے، جس سے بھی آپ پوچھیں. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے؟ کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی، کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. صدق اللہ العظیم.